اچھا، آپ کو اقبال صاحب سے جو اتنا پیار اور عشق ہے، یہ کب ہوا، کیسے ہوا، کہاں سے اس کا نقطہ آغاز ملتا ہے؟ علامہ اقبال کے حوالے سے جتنی بھی ڈاک ٹکٹیں اب تک پاکستان میں یا پاکستان سے باہر جہاں پہ بھی پرنٹ ہوئی ہیں وہ ساری میری کلیکشن میں ہے. یہ کتاب جو ہے یہ مجھے آزاد اقبال جو علامہ اقبال کے بڑے پوتے ہیں اور آفتاب اقبال کے بیٹے ہیں انہوں نے مجھے گفٹ کی تھی. اور اس کتاب میں آپ دیکھیں کہ آفتاب اقبال صاحب نے اپنے نام بھی لکھا ہوا ہے اور اس کتاب کا نام ہے ڈائیلاگز آن میٹا فزکس اینڈ آن ریلیجن. یہ کتاب جو ہے 1920 میں علامہ اقبال نے اپنے بیٹے آفتاب اقبال کو لندن میں بذریعہ ڈاک بھجوائی تھی. تو آپ کے ہاتھ کیسے لگی یہ میں آپ کو بتایا نا کہ مجھے آزاد اقبال صاحب نے گفٹ کی تھی. ہیلو پاکستان، آزاد ڈیجیٹل لاہور سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود. ناظرین، آج 9 نومبر ہے اور آج ہم سب پاکستان میں علامہ اقبال صاحب کا 147 برتھ ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور اس حوالے سے اس خاص دن کی مناسبت سے ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں ساجد علی صاحب، جو بہت بڑے اقبال شناس ہیں اور علامہ اقبال صاحب کے بہت بڑے فین ہیں. یہ بچپن سے ہی علامہ اقبال صاحب سے جڑی ہوئی بہت ساری چیزوں کی کلیکشنز جو ہیں وہ اپنے پاس سیو کر رہے ہیں. ان کے پاس علامہ اقبال صاحب کی حوالے سے بہت ساری ڈاک ٹکٹس جو پوری دنیا سے شائع ہوئیں، پاکستان سے، ایران سے اور ٹرکی سے، وہ ان کے پاس محفوظ ہیں. اور اس کے علاوہ علامہ اقبال صاحب کے بچوں کے، جاوید اقبال صاحب کے، آفتاب اقبال صاحب کے لکھے ہوئے خطوط ان کے پاس بہت بڑی کلیکشن موجود ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے سکے ہیں جو علامہ اقبال صاحب کے لیے یادگاری طور پر جاری کیے گئے تھے، وہ سکے بھی انہوں نے محفوظ کیے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ ایسی بہت ساری نایاب کتابیں جو اس زمانے میں جب علامہ صاحب نے شائع کی، خود جب وہ زندہ تھے، وہ نظمیں ان کے پاس موجود ہیں، وہ کتابیں ان کے پاس موجود ہیں جو علامہ صاحب نے اپنے بیٹوں کو بھیجی تھیں. تو آج 9 نومبر کے حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ علامہ اقبال صاحب سے یہ جو محبت ان کو ہے یہ کب اور کیسے پیدا ہوئی، اور اس شوق کو انہوں نے کب سے پروان چڑھایا کہ علامہ اقبال صاحب سے جڑی ہوئی ڈاک ٹکٹس، کتابیں اور لیٹرز جو ہیں وہ اپنی کلیکشن میں شامل کرتے آ رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میاں ساجد علی صاحب، سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ علامہ اقبال صاحب سے جڑی ہوئی جتنی بھی ڈاک ٹکٹس ہیں یہ کلیکٹ کرنے کا شوق کب سے پیدا ہوا، اور آپ نے کیسے اور کہاں کہاں سے یہ ڈاک ٹکٹس کلیکٹ کی ہیں؟ ڈاک ٹکٹ جمع کرنے کا شوق تو مجھے میٹرک میں ہوا تھا جب میں اسکول میں پڑھ رہا تھا اور میں نے مختلف ممالک کی ڈاک ٹکٹیں جمع کرنی شروع کی. تو کچھ عرصے کے بعد مجھے جب علامہ اقبال سے محبت ہوئی تو پھر صرف علامہ اقبال کے حوالے سے میں نے اپنا تھیم جو ہے وہ اس کو چنا. اور علامہ اقبال کے حوالے سے نہ صرف ڈاک ٹکٹیں بلکہ ڈاک ٹکٹوں سے متعلقہ جو مختلف اشیاء ہیں جس میں ایروگرامز ہیں، پوسٹ کارڈز ہیں، پوسٹل اسٹیشنری ہے، پوسٹ مارکس ہیں، لیفلیٹس ہیں، فرسٹ ڈے کورز ہیں، اور وہ ادارے جو اقبال کے نام پہ بنے ہوئے ہیں وہ سرکاری ہیں یا غیر سرکاری، ان کے جو پرنٹڈ انویلپس ہیں جس پہ کہیں پہ علامہ اقبال کی تصویر ہے یا کہیں پہ علامہ اقبال کا مصرع پرنٹ ہوا ہوا ہے یا کہیں پہ علامہ اقبال کا پورا شعر پرنٹ ہوا ہوا ہے، وہ ساری چیزیں پھر میں نے کلیکٹ کرنی شروع کی. اچھا، میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے یہ ڈاک ٹکٹس اور یہ سکے اور یہ لیٹر اور یہ کتابیں جو ہیں ان کی کلیکشنز پہ کوئی 50 سے زائد ایگزیبیشنز بھی کی ہوئی ہیں. یہ ایگزیبیشنز آپ نے کن کن اداروں میں جا کر کی ہیں اور کب سے کرتے آ رہے ہیں؟ جی، یہ میں نے جو میری فلیکٹری کلیکشن ہے علامہ اقبال کے حوالے سے، یہ میں نے تقریباً پاکستان بھر میں 50 دفعہ جو اس کو ایگزیبٹ کیا ہے. اور سب سے زیادہ جو میں نے اس کی ایگزیبیشنز لگائی ہے وہ مختلف تعلیمی ادارے ہیں. وہ لاہور میں بھی ہیں، فیصل آباد میں ہیں، سیالکوٹ، گجرانوالہ، قصور، پشاور، اسلام آباد اور کراچی، ان شہروں میں یہ نمائشیں لگا چکا ہوں. اچھا، آپ کے پاس علامہ صاحب سے ریلیٹڈ کتنی ڈاک ٹکٹس موجود ہیں اور کتنے لیٹرز موجود ہیں اور کتنی کتابیں آپ کے پاس کلیکشن میں موجود ہیں؟ علامہ اقبال کے حوالے سے جتنی بھی ڈاک ٹکٹیں اب تک پاکستان میں یا پاکستان سے باہر جہاں پہ بھی پرنٹ ہوئی ہیں وہ ساری میری کلیکشن میں ہے. دوسری کیٹیگری وہ ہے جو پاکستان ایئر فورس کے اوپر ڈاک ٹکٹیں پرنٹ ہوئی ہیں جس میں ایئر فورس کا لوگو ہے، کیونکہ ایئر فورس کے لوگو میں آپ دیکھیں کہ شاہین کی مناسبت جو ہے وہ اقبال کی وجہ سے ہے. اور ایئر فورس کے لوگو میں ہی علامہ اقبال کا فارسی کا مصرع صحرا ست کے دریا ست تہ بالو پڑے ست وہ اس میں لوگو میں ہے، اور اس لیے لوگو جہاں جہاں پہ بھی پرنٹ ہوا ہے وہ سب میری کلیکشن میں موجود ہیں. اچھا، آپ کے پاس کچھ خاص جو ہیں وہ خطوط پڑے ہوئے ہیں جو علامہ اقبال صاحب کے صاحبزادوں کے لکھے ہوئے ہیں، ان کے نوکر خدا بخش علی بخش کے نام کے لکھے ہوئے ہیں، اور وہ اصلی حالت میں آپ کے پاس موجود ہیں. وہ کتنے خطوط ہیں، کس کس کے نام لکھے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ کیسے لگے وہ؟ میرے پاس جو خطوط ہیں اس میں اگر شروع کروں تو آفتاب اقبال صاحب سے جو علامہ اقبال کے بڑے بیٹے تھے اور کریم بی بی سے پیدا ہوئے تھے، آفتاب اقبال نے علی بخش کو خط لکھے تھے. وہ 3 خط جو علی بخش کو لکھے گئے 1967 میں وہ میرے پاس اصل حالت میں محفوظ ہیں. پھر علی بخش کی وفات کے بعد علی بخش کے بھتیجے محمد اقبال کو انہوں نے 2 خط تعزیتی لکھے، وہ بھی کلیکشن میں موجود ہیں. علی بخش کے ہاتھ کا ایک رکا وہ میرے پاس موجود ہے، اصلی حالت میں ہے.
اور اس کے علاوہ آفتاب کی جو زوجہ تھیں رشیدہ بیگم، ان کے ہاتھ کے تقریباً 100 سے زائد خط اصل حالت میں میرے پاس محفوظ ہیں. پھر ڈاکٹر جاوید اقبال جو علامہ اقبال کے چھوٹے بیٹے ہیں اور سردار بیگم سے یہ پیدا ہوئے تھے، ڈاکٹر صاحب کے 7-8 خط ہیں، جن میں سے 3 رکے اور 1 خط انہوں نے مجھے لکھا ہوا، وہ میرے نام آئے ہوئے ہیں. پھر علامہ اقبال کے جو بھتیجے تھے شیخ اعجاز احمد، ان کے ہاتھ کے بھی 4 خط میرے پاس محفوظ ہیں. اچھا، اس کے علاوہ آپ کے پاس بڑی اینٹیک قسم کی کلیکشن ہے بکس کی، جو علامہ صاحب کے زمانے میں مختلف ادوار میں شائع ہوئیں. ایک تو ان کے بارے میں ذرا تعارفی طور پہ بتائیں کہ وہ کتابیں کون سی ہیں، کب شائع ہوئی تھیں، آپ کے پاس کہاں سے آئیں؟ وہ جو کتابیں ہیں نا، وہ بیسکلی علامہ اقبال کی نظمیں ہیں جو میں نے آپ کو دکھائی بھی تھیں. علامہ اقبال جب انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں اپنی نظمیں سنایا کرتے تھے، نظم ساتھ چھپوا کر لے کے جایا کرتے تھے، اور وہ نظم جو تھی وہاں پہ بکتی تھی، اور اس سے جتنے بھی پیسے اکٹھے ہوتے تھے وہ انجمن حمایت اسلام کو چندے کی صورت میں چلے جاتے تھے. تو اس دور کی جو فریاد امت، طلوع اسلام اور خضر راہ، وہ میرے پاس محفوظ ہیں. کب شائع ہوئی ہیں یہ؟ ایک 1913 کی ہے فریاد امت، اور جو طلوع اسلام ہے یہ 1923 کی ہے، اور خضر راہ 1922 کی ہے. اور یہ اصلی حالت میں آپ کے پاس اصل حالت میں ہے. خضر راہ اور طلوع اسلام جو بانگ درا میں بھی اب شامل ہے، لیکن فریاد امت جو ہے نا، یہ علامہ اقبال کی متروکہ نظم ہے. اچھا، انہوں نے کہیں شائع نہیں کی؟ نہیں، انہوں نے بانگ درا کا حصہ نہیں بنایا اس کو. لیکن آپ کے پاس سیو ہے؟ ہاں، میرے پاس سیو ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک بڑی خاص کتاب ہے جو آپ کے پاس وہ ہے، جو علامہ صاحب نے اپنے بیٹے کو بھیجی تھی، اس کتاب کے بارے میں بھی بتائیں. یہ کتاب جو ہے یہ مجھے آزاد اقبال جو علامہ اقبال کے بڑے پوتے ہیں اور آفتاب اقبال کے بیٹے ہیں، انہوں نے مجے گفٹ کی تھی. اور اس کتاب میں آپ دیکھیں کہ آفتاب اقبال صاحب نے اپنے نام بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے ڈائیلاگز آن میٹا فزکس اینڈ آن ریلیجن. یہ کتاب جو ہے 1920 میں علامہ اقبال نے اپنے بیٹے آفتاب اقبال کو لندن میں بذریعہ ڈاک بھجوائی تھی. تو آپ کے ہاتھ کیسے لگی یہ میں آپ کو بتایا نا کہ مجھے آزاد اقبال صاحب نے گفٹ کی تھی. انہوں نے اس کتاب کے ساتھ 2 کتابیں اور اپنے والد کی مجھے گفٹ کی ہیں، اور ایک ریڈیو جو ہے آفتاب اقبال کا، وہ بھی انہوں نے مجھے گفٹ کیا تھا. اچھا، آپ کو اقبال صاحب سے جو اتنا پیار اور عشق ہے، یہ کب ہوا، کیسے ہوا، کہاں سے اس کا نقطہ آغاز ملتا ہے؟ دیکھیں، جس طرح ہر بچہ اسکول میں اقبال کی نظم سنتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، تو ایک محبت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. اور پھر میٹرک میں شکوہ جواب شکوہ جب پڑھا تو کچھ انسیت اقبال کے حوالے سے ہوئی. اصل جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ تھا 2004، جب میں ایک بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت ہوا، اور جب خفی ذکر کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ علامہ اقبال جس چیز کو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جو معرفت الہی کی طرف لے کے جاتا ہے جو رستہ، وہاں سے پھر جو ہے نا اقبال کے ساتھ محبت ہوئی کہ یہ وہ سارا فلسفہ جو اقبال بیان کر رہا ہے وہ اندر کی دنیا، روحانی دنیا. اچھا، آپ نے خودی کی بات کی، آپ کے نزدیک جو فلسفہ خودی ہے علامہ اقبال کا، وہ کیا ہے سادہ الفاظ میں؟ دیکھیں، اس کے لیے سادہ الفاظ میں اقبال کے ہی استعمال کروں گا کہ علامہ اقبال نے جب 12 ستمبر 1915 کو اسرار خودی شائع کی تو فارسی میں یہ کتاب تھی، اور اس کا دیباچہ علامہ اقبال نے اردو میں لکھا. اور دیباچے کے بالکل آخری پیراگراف میں جا کے اقبال لکھتے ہیں کہ ہاں، لفظ خودی کے متعلق ناظرین کو آگاہ کر دینا ضروری ہے کہ یہ لفظ جو اردو میں غرور، تکبر اور گھمنڈ کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا، یہاں پہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ یہ احساس نفس اور تعین ذات کے لیے ہے. تو یہ خود ہی اقبال بتا دیتے ہیں کہ آپ کی اپنی دنیا، یعنی کہ آپ کا اپنا نفس، اور پھر جب اس کو آپ سمجھیں گے تو پھر آپ معرفت الہی کا رستہ جو ہے اس کو چنتے ہیں. اچھا، اتنے سارے ایوارڈز آپ کے پاس موجود ہیں، اتنی شیلڈز ہیں، اتنے میڈلز آپ کے گھر میں سجے ہوئے ہیں، یہ سارے کہاں سے آئے، کیسے آئے؟ دیکھیں، یہ مختلف یہ اپنا پروگرامز کے اوپر کہیں پہ میں چیف گیسٹ بن کے جا رہا ہوں، کہیں پہ اپنا ایز اے جج یعنی کہ منصف بن کے جا رہا ہوں. میری اپنی اسٹیمپ ایگزیبیشن ہوئی ہیں، وہاں پہ ہے، کچھ اسٹیمپس ایگزیبیشنس کی کمپٹیشنز ہیں، ان میں ہیں. تو اس طرح یہ مختلف جو ہیں اپنا پروگراموں کے مختلف ایونٹس کے اندر میری پارٹیسپیشنز کے اوپر ہیں. اچھا، آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے اور تعلیم کیا ہے؟ میں آئی ٹی پروفیشنل ہوں، اور میرا جو ہے اپنا جاب جو ہے وہ برجر پینٹس پاکستان لمیٹڈ میں ہے. تعلیم میری جو تھی اپنا گریجویشن تک میری کامرس تھی، اس کے بعد میری کمپیوٹر میں اپنا تعلیم ہے، میں نے MCS کیا تھا، اس کے بعد مائکروسافٹ کی سرٹیفکیشنز تھی. لیکن جب مجھے ادب کی طرف میرا رجحان ہوا تو پھر میں نے جب لٹریچر کو پڑھا تو پھر میں نے MA اردو کیا، پھر MPhil اقبالیات کیا، اور اب میں PhD اسکالر ہوں.
کیا بات ہے ماشاءاللہ. یہ ایک بڑا ہی علامہ صاحب سے محبت کی ایک بڑی شاندار کہانی ہے کہ آپ آئی ٹی پروفیشن ہونے کے باوجود علامہ صاحب کے پیار میں اس قدر ڈوب گئے کہ اپنی تعلیم کی جو راہیں ہیں وہ بھی اس طرف موڑ دیں اور اپنی ریسرچ کی راہیں بھی اس طرف موڑ دیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو پاکستان اسٹیمپ سوسائٹی، علامہ اقبال اسٹیمپ سوسائٹی کا قیام کیا، اس فورم سے آپ کون سی تقریبات اور کون سے پروگرامز کا انعقاد کرتے ہیں؟ دیکھیں اس فورم سے بہت سی مختلف یعنی کہ ڈائمینشنز ہیں. یہ نہیں کہ یہ صرف اسٹیمپ تک ہے. جو اپنا سیمینارز اور قومی سطح کی جو اقبال کے اوپر جو کانفرنسز ہوئی ہیں اس میں اپنے ریسرچ پیپر جو ہے وہ اپنے پیش کیے ہیں. اس کے علاوہ 15 سے زائد میں نے پی ایچ ڈی اور ایم فل اسکالرس کے جو ہے اپنا ریسرچ تھیسز ان کے اندر معاونت کی ہے. اور میرے اپنی کتاب کے اوپر 2 تھیسز ہو چکے ہیں اور اب تیسرا تھیسس علامہ اقبال اسٹیمپ سوسائٹی کے کردار کے اوپر ہوگا جو اقبال شناسی میں اس کا کردار ہے. تو اس طرح کے ہیں. پھر آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے گھر میں، تو میرے اس گھر جس جگہ پہ یہ میرا گھر ہے اس کے بلاک کی جو مسجد ہے اس کا نام میں نے علامہ اقبال کے نام پہ رکھوایا ہوا ہے. یہاں پہ ایک اپنا جو بیری آرچرڈ کی لائبریری ہے اس کے اندر گوشہ اقبال میں نے قائم کروایا ہے. تو اس طرح کے مختلف جو ہیں وہ کام کیے ہیں. اور پھر علامہ اقبال کے حوالے سے 4 مرتبہ جو ہے وہ پاکستان پوسٹ نے میری درخواست کے اوپر ڈاک ٹکٹیں جاری کی ہیں. کیا بات ہے. یہ تو ایک بڑی ایک اچھی بات ہے کہ آپ اتنی والہانہ عشق کرتے ہیں کہ اپنے آس پاس علامہ صاحب کا نام جو ہے وہ رکھ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ اتنا کچھ جو آپ پیشنیٹلی کر رہے ہیں علامہ صاحب کے لیے، کیا نیشنل لیول پہ، قومی سطح پہ ان چیزوں کو ایکنالج کیا جاتا ہے؟ آپ کو بلایا جاتا ہے؟ بلایا تو جاتا ہے. خاص طور پہ جو نومبر کا مہینہ ہوتا ہے اور یا اپریل کا مہینہ، اس میں بہت سے اپنا جو تعلیمی ادارے ہوتے ہیں وہاں پہ ایز اے چیف گیسٹ جو ہے وہ مجھے جانا پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ ادارے یا تنظیمیں بھی جب اقبال ڈے کا کوئی پروگرام کروائے تو وہاں پہ بھی جانا پڑتا ہے. لیکن یہ سلسلہ صرف نومبر یا اپریل تک محدود نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی سال بھر میں جو ہے یہ کہیں نہ کہیں اس طرح کا سلسلہ چلتا ہے. لیکچرز وغیرہ بھی میرے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ. کچھ تعلیمی اداروں میں ہوتے ہیں، کچھ تعلیمی اداروں کے باہر جو مختلف تنظیمیں ہیں، ادبی تنظیمیں، وہ لوگ کرواتے ہیں. خود بھی علامہ صاحب پہ کچھ لکھا ہے، کوئی کتابیں وغیرہ، کوئی مضامین وغیرہ؟ جی میری ابھی تک 4 کتابیں جو ہیں وہ پبلش ہو گئی ہیں. میری پہلی کتاب منتشر خیالات اقبال ہے جو علامہ اقبال کی انگریزی بیاس ٹرے ریفلیکشنز کا اردو ترجمہ ہے. اور اس بیاس کے اوپر جو ہے 2 ایم فل کے تھیسز ہو چکے ہیں، ایک پنجاب یونیورسٹی سے اور دوسرا اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور سے. میری دوسری کتاب ہے وہ ہے نقش و نگار اقبال، جو علامہ اقبال کے اوپر جو سٹیمپس وغیرہ 2015 تک جو شائع ہوئی تھی اس کے اوپر ہے. اور اس کتاب کو نیشنل لیول پہ 2 مرتبہ میڈل مل چکا ہے. تیسری میری کتاب نگاہ اقبال میں شان فقر ہے جو علامہ اقبال کے تصور فقر پر ہے. اور چوتھی کتاب میری ہے علامہ اقبال کا تخلص ایک مطالعہ. یہ اردو ادب کے اندر پہلی کتاب ہے جو کسی شاعر کے تخلص پہ لکھی گئی ہے. اس کے علاوہ میرے 50 سے زائد مضامین جو ہے اقبال کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف اخبارات، رسائل، جرائد اور میگزینز کے اندر شائع ہو چکے ہیں. پھر میری تقریباً 15 کہانیاں جو میں نے بچوں کے لیے لکھی ہیں، ان کو میں کہتا ہوں کہ بچوں کے لیے سبق آموز کہانیاں. علامہ اقبال کے کسی ایک مصرے کو لے کر بچوں کے لیے ایک نیچے کہانی بناتا ہوں میں. تو وہ بھی میرے بچوں کے مختلف جو رسالے ہیں اور اخبارات ہیں ان کے اندر شائع ہو چکی ہیں. اچھا، میں نے سنا ہے کہ اس کے علاوہ ایک آپ کو اور بھی شوق ہے کہ آپ اخبارات کے جو خصوصی ایڈیشنز ہیں وہ بھی شائع جو ہوتے ہیں ان کو کلیکٹ کرتے ہیں. وہ کون سے ایڈیشنز ہیں، کہاں پہ آپ نے کلیکٹ کیے ہوئے؟ ہاں جی، جس طرح یوم اقبال آتا ہے 21 اپریل کو جو علامہ اقبال کا یوم وفات ہے، اور دوسرا یوم اقبال 9 نومبر کو آتا ہے یوم پیدائش کے اوپر. تو ان 2 دنوں میں مختلف اخبارات جو ہیں وہ علامہ اقبال کے حوالے سے خصوصی ایڈیشن شائع کرتے ہیں. تو ان ایڈیشنز کی بھی میرے پاس کلیکشن ہے اور یہ کلیکشن تقریباً 20 سال سے میں کر رہا ہوں. بہت شکریہ آپ کا. اور یہ بڑی بات ہے کہ آپ علامہ صاحب کے اتنی جو ہے وہ جڑی ہوئی چیزیں اپنے پاس کلیکٹ کر کے رکھ رہے ہیں اور ایک اتنا بڑا سرمایہ آپ نے اکٹھا کیا ہوا ہے. تو تھینک یو سو ویری مچ. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ میاں ساجد علی صاحب جو ہیں وہ علامہ اقبال صاحب سے اتنا والہانہ عشق کرتے ہیں کہ اپنے علاقے کی مسجد کا نام بھی انہوں نے علامہ صاحب کے نام پہ رکھوایا ہے. اپنے علاقے کی لائبریری میں گوشہ اقبال نے جو ہے وہ مختص کروایا ہے. اور اس کے علاوہ اپنے گھر میں تو انہوں نے علامہ اقبال صاحب سے جڑی ہوئی کئی چیزوں کو جو ہے وہ کلیکشنز کے طور پہ اکٹھا کیا ہوا ہے. اور پورے ملک میں علامہ صاحب کا پیغام لے کر جو ہے وہ یہ سفر کرتے ہیں اور اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ علامہ صاحب کے اس عاشق سے مل کر آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. خدا حافظ.